بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث شریف کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اور حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لے، کہ شیطان اگر منہ کھلا ہوا پاتا ہے اس میں گھس جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کار دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ وہ زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھلی بات کہنی چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت والے اللہ کے رزق کی عزت کرو، کیونکہ اللہ کا رزق جب کسی قوم سے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اگر آپ مزید احادیث شریف سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔